پوری پاکستانی قوم کے بھی آگے یہ کچھ حقائق جو ہیں وہ رکھنے بہت اہم ہیں. جو ایک گفتگو ہو رہی ہے عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ عدالتوں میں جو گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی یہ آبزرویشنز آ رہی ہیں معزز ججز صاحبان کی طرف سے. وہ آبزرویشنز بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا, کیونکہ ایک چیز جو عمران خان کی طرف سے بار بار آ رہی ہے ان کے وکیلوں کی طرف سے کہ یہ 120 دن گزر گئے ہیں اور 120 دن کیونکہ گزر چکے تھے جب عمران خان نے گوشوارہ جو ہے وہ داخل کیا, اس لیے ہمیں 120 دن کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد اب عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی. یہ پوری قوم کو بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں نے عمران خان کے خلاف جب ہم نے یہ ریفرنس دائر کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس ریفرنس دائر نہیں کیا, ہم نے اپنا ریفرنس دستور پاکستان کی 63(2) آرٹیکل کے تحت سپیکر قومی اسمبلی کے پاس دائر کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس دائر نہیں کیا. آرٹیکل 63(2) جو ہے دستور پاکستان کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی سپیکر قومی اسمبلی یہ سوچے کہ کوئی ایسا سوال وہ دیکھے کسی ریفرنس میں کوئی ایسا سوال اٹھتا ہے کہ مجلس شورا کا کوئی بھی رکن کوئی ایسا کام کر کے آیا ہو جو کہ بددیانتی سے متعلق ہو, تو سپیکر قومی اسمبلی وہ معاملہ وہ سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف بھیج سکتا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دیکھے گا کیا سپیکر کی طرف سے بھیجا گیا جو سوال اس کو بھیجا گیا ریفرنس کی شکل میں وہ درست ہے یا وہ درست نہیں ہے. اب عمران خان کے وکلاء, اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں عدالتوں میں کہ جی 120 دن گزر گئے ہیں اور عمران خان کے خلاف اب جو کرمنل پروسیڈنگ جاری ہے وہ کرمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. قابل سماعت اس پروسیڈنگ کا ہونا جو ہے یہ ریفرنس جو سپیکر قومی اسمبلی نے بھیجا, اس سپیکر کے ریفرنس کی روشنی میں دو نتائج سامنے آئے. ایک, عمران خان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا, اور دوسرا عمران خان کے خلاف یہ جو ریفرنس تھا یہ کرمنل کورٹ میں پروسیڈنگز کے لیے بھیج دیا گیا. اب جو ہمارا ریفرنس وہاں پر کرمنل پروسیڈنگ کے لیے چل رہا ہے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سٹے آرڈر دے دیتی ہے, اور وہ سٹے آرڈر اس بنیاد پہ دیا جاتا ہے کہ یہ 120 دن گزر جانے کے بعد بات ہوئی ہے. حضرت بات یہ ہے کہ کنسیلمنٹ کا سوال ہے. ہم نے یہ سوال اٹھایا قومی اسمبلی کے کچھ اراکین نے کہ عمران خان نے اپنے گوشوارے میں کنسیلمنٹ کی ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے توشہ خانہ سے لیے گئے جو تحائف ہیں وہ بددیانتی کے ساتھ چھپائے ہیں. ہمارا سوال یہ سپیکر قومی اسمبلی کے پاس گیا. ہمارے سوال میں جب سپیکر قومی اسمبلی نے یہ دیکھا کہ وزن ہے, تو سپیکر قومی اسمبلی نے وہ سوال جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیج دیا کہ جی یہ سوال اٹھ رہا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ اس نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ اس نے چھپائے ہیں, اس نے کنسیلمنٹ کی ہے, اور وہ کنسیلمنٹ جو ہے اس کے خلاف میرے پاس کچھ اراکین اسمبلی نے ایک ریفرنس بھیجا ہے, اور وہ ریفرنس میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کہ آپ کارروائی کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب کارروائی کی تو ان کو یہ درست نظر آیا کہ جی ہاں یہ عمران خان نے جو توشہ خانہ سے تحائف لیے تھے یہ اس نے چھپائے ہیں, یہ اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے. اب اس کے اوپر الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے جو دو نتائج ہوں گے, اور یہاں پر ایک بہت اہم کیس بھی ہے, نجیب الدین اویسی کا کیس ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کیس جو تھا اس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ جب بھی کسی کی کوئی کنسیلمنٹ ہوگی, کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ کوئی اثاثہ چھپائے گا, کنسیل کرے گا, تو اس کے خلاف دو قسم کی کارروائیاں ہوں گی. اس وقت تو الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے یہ تو وجود میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت تو روپا کا جو قانون تھا وہ لاگو تھا پاکستان میں, اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ دو نتائج ہوں گے جب بھی کوئی رکن قومی اسمبلی جو ہے اپنے اثاثے جو ہے کنسیل کرے گا.
ایک نتیجہ یہ تھا کہ اس کو فوری طور پہ ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائیں گی۔ اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو وہاں پر عمران خان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی 120 عمران خان نے جو چوری کی ہے، یہ جو چوری ہے اب یہ جائز ہو گئی ہے۔ قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر 120 دن گزر جائیں گے تو اگر وہ گزر جاتے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کاروائی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس پورے پاکستان کی تاریخ میں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ ایک کرمنل پروسیڈنگز کو سٹے آرڈر دے رہی ہے، اور یہ سٹے آرڈر جو ہے وہ جس بنیاد پہ دے رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ کی 137 جو 4 ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو 120 دن کا جو ٹائم ہے اگر وہ گزر جائے۔ پہلی بات یہ ہے، میں بہت احترام سے یہ بات گوش گزار کروں گا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں آیا۔ ہم نے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس دیا ہے وہ آرٹیکل 63(2) جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہے۔ جب ہمیں پتہ لگا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن جو ہیں اور میاں گل اورنگزیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، انہوں نے آرڈر کیا، ان کے آرڈر کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن نے جو ایک فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، اور پھر کیبنٹ ڈویژن کو کہا کہ جو تحائف عمران خان نے لیے ان کی تفصیلات جو ہے آپ شائع کریں، آپ پابند ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب آرڈر آیا تو ہمیں پتہ لگا کہ عمران خان نے تو اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے اور اس نے کنسیلمنٹ کی ہے۔ ہم سپیکر قومی اسمبلی کے پاس گئے، ہم نے سپیکر قومی اسمبلی کو اپنا ریفرنس دیا آرٹیکل 63(2) کے نیچے، کسی الیکشن ایکٹ کی پروویژن کے نیچے ہم نے وہ ریفرنس نہیں دیا تھا، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے۔ وہ کنسیلمنٹ جو تھی اس کے اوپر سپیکر قومی اسمبلی نے دیکھا کہ پرائما فشائی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے، کہ اس کے 2018 19 20 والے جو گوشوارے تھے اس میں توشہ خانے کے جو تحائف لوٹ مار انہوں نے کی تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی، وہ چھپائی ہوئی تھی۔ تو سپیکر قومی اسمبلی نے یہ 63(2) کے نیچے بھیج دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہاں پر 120 دن کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی 63(2) کے نیچے بھیجے گا، کسی ممبر قومی اسمبلی نے اگر اپنے اثاثے چھپائے ہوں گے تو اس کے اوپر 120 دن جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ اب ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو فوجداری کاروائی جو وہاں پر چل رہی ہے سیشن کورٹ میں، اس کو کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے، سٹے آرڈر دے دیتا ہے۔ مطلب یہ سہولت تو صرف عمران خان کو ہی میسر ہے کہ جس چیز کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے، نجیب الدین اویسی کا فیصلہ ہے، اور یہ میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو دیا جا رہا ہے، یہ کل کیس دوبارہ لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر 120 دن کا سوال اٹھے تو کیا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 120 دن کے بعد جس انسان نے کنسیلمنٹ یا ممبر قومی اسمبلی نے کنسیلمنٹ کی ہو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں لکھا ہوا قانون میں۔ دوسری سوال یہ ہے کہ نجیب الدین اویسی کا جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن قومی اسمبلی کنسیلمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف 2 قسم کی کاروائیاں ہوں گی، ایک اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، دوسرا اس کے خلاف ریفرنس بنایا جائے گا، جو کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی وہ سیشن کورٹ میں چلیں گی۔ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہولڈ کر چکی ہے۔ تو جب پاکستان کی سپریم کورٹ ہولڈ کر رہی ہے، جب الیکشن ایکٹ میں کوئی اس طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے، تو اس کے باوجود پھر کس طریقے سے عمران خان کی خلاف جو فوجداری کاروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو استغاثہ ہے اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام یا باقی سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سہولت نواز شریف کو تو میسر نہیں تھی۔ نواز شریف کے خلاف تو جو نیب کا ریفرنس چل رہا تھا اس کے اوپر تو ایک مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹرائل چلوایا گیا تھا،
اور اب جو انکشافات شوکت صدیقی صاحب اور باقی لوگوں کی انٹرویوز میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ رہے ہیں تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو لاڈلے نہیں تھے. اور جو یہ سہولت کاری اب جو سلسلہ جاری ہے جو سہولت کاری کا, اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ اسٹے آرڈر ہے جو ہے, اور اسٹے آرڈر کے بیچ میں یہ بات کر دی گئی ہے جی 120 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں تو لہٰذا یہ ناقابل سماعت ہوگا. یہ بالکل میری ناقص قانونی رائے کے مطابق اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے. فری اینڈ فیئر ٹرائل توشہ خانہ کا ہونا چاہیے. عمران خان کو وہاں پر اپنی شہادتیں پیش کرنی چاہیے. اگر نواز شریف کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے, آصف زرداری کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے, باقی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے, تو عمران خان کے خلاف کیوں ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ کیوں عمران خان کو ایک وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی قانون میں اور دستور پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو نجیب الدین اویسی کا فیصلہ ہے. تو اس کی اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا جو استغاثہ ہے, اس کی جو فوجداری کارروائی سیشن کورٹ میں چل رہی ہے, اس کارروائی کے خلاف جو اسٹے آرڈر دیا گیا ہے, قانون میں اور دستور پاکستان میں اس اسٹے آرڈر کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی قانون میں ایسی بات ہے جو یہ کہتی ہو کہ کوئی بھی رکن قومی اسمبلی جب بھی ریفرنس دائر کرے گا کسی بھی رکن قومی اسمبلی کی کنسیلمنٹ کے حوالے سے, اور وہاں پر دستور پاکستان میں 120 دن کا ذکر ہو, تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے جو ریفرنس دائر کیا وہ آرٹیکل 63(2) کے نیچے کیا ہے, اور اسی بات کے اوپر کہیں بھی الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر 120 دن گزر جائیں تو ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا. بھائی, اگر آپ نے چوری کی ہے اور آپ کی چوری جو ہے وہ آپ پہلے حکومت میں وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے اس کو دبا دیتے ہیں, اور جب آپ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹتے ہیں, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک معزز عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جو انفارمیشن آپ چھپا رہے ہیں بحیثیت وزیر اعظم وہ آپ ظاہر کریں, تو اسی وقت آپ کی چوری کا پتہ چلے گا نا. اس سے پہلے تو چوری کا نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا چوری کی ہے یا کیا انفارمیشن آپ چھپا رہے ہیں. جب انفارمیشن پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی تو تبھی تو کارروائی کا آغاز ہوگا, اس سے پہلے تو کارروائی کا آغاز نہیں ہو سکتا, اور اس کے اوپر کوئی 120 دن کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. تو یہی سب سے اہم سوال ہے جو میں آج اٹھانا چاہتا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے, اور جس طریقے سے باقی سیاسی قائدین نے بھی اپنا ٹرائل جو اس کو فیس کیا, اس طریقہ سے یہ جو عدالتی لاڈلا ہے عمران خان, اس کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کا پاکستان کی عدالتوں میں جو یقین ہے وہ قائم رہے. اور وہ یقین جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے گا جب آپ بیلنس ٹریٹمنٹ دیں گے, ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے. ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میرے لیے بھی وہی قانون ہے جو عمران خان کے لیے, جو نواز شریف کے لیے قانون تھا وہی اب عمران خان کے لیے. نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پہ تاحیات نااہلی ہوتی ہے, اور عمران خان کو اپنے توشہ خانہ سے جو میلا فائڈے چھپائے ہوئے اثاثے ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کے اوپر, جو کہ اس نے پیسے کھا بھی لیے ہیں, جعلی رسیدیں بھی دی ہیں اور ہڑپ کر گئے, اس کے اوپر بھی عمران خان کو کیا ہوتا ہے, ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب فوجداری کارروائی چلائی جاتی ہے تو وہ بھی سٹے کر دی جاتی ہے. تو کیا یہ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی قائدین کے لیے ایک علیحدہ ٹریٹمنٹ تھا اور عمران خان کے لیے ایک علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے؟ تو یہی میں ایک سوال اٹھانے آیا ہوں, اور اب میں یہی توقع کروں گا انصاف دینے والوں سے, منصفوں سے, کہ آپ انصاف کریں. ہم بالکل آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ انصاف کریں. کہیں قانون میں ایسا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس طریقے سے عدالتی کارروائی جو ہے اس کو روک دیا گیا, اور جو عمران خان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اس کو سٹے کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ.